ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی، تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ کن فیکون، یعنی وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں، اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہے۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل، جس نے مشرق و مغرب موڑ رکھے ہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ ہر چیز گواہ ہے اس کی طاقتوں اور قدرتوں کی۔ تم اپنے ارد گرد نظر گھما کر تو دیکھو، یوں حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سنو، یقین رکھو اللہ پر، جلد اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ تم مانگ کر تو دیکھو، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ خود سوچو، بھلا کچھ ایسا ہے جو وہ نہ کر سکے؟ وہ تو زبردست غالب حکمت والا ہے۔ دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ جائز چیز مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اسی سے مانگ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کی دعا کو شرف قبولیت نہیں مل رہا، رو کر گڑ گڑا کر بھی دعائیں مانگ کر دیکھی مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے کن نہیں فرمایا، تو اے مخلوق الوہاب، آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اس پر توکل کرنا ہے کہ بے شک اللہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت ہمارے لیے بہتر ہوگی، تو وہ آپ کو وہ وقت آنے پر اس چیز سے نواز دے گا۔ آپ کی تمام دعائیں ضرور اپنے صحیح وقت پر قبول ہوں گی، اور دوسری طرف اگر وہ دعائیں دنیا میں نہ بھی قبول ہوئیں تو بھی اللہ سے آپ نے بدگمان نہیں ہونا۔ ایسے حالات میں شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آپ کو گمراہ کرے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالے، اللہ سے آپ کو بدگمان کرنے کے تمام حربے اپنائے۔ لیکن آپ کو اللہ کے ان بندوں میں شامل ہونا ہے جن کی تعریف میں رحمان نے خود چیلنج کیا تھا شیطان کو کہ تمہارا میرے بندوں پر زور نہیں چلے گا۔ اتنا مان ہے نا ہمارے خالق کائنات کو اپنے انہی ناچیز بندوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی، چاہے آپ کی دعائیں قبول نہ بھی ہوں مگر ان کو مانگنے اور ان پر صبر کرنے کا اجر آپ کو ضرور ملے گا، اور ایسے جہاں میں ملے گا جہاں ایک ایک نیکی کو انسان ترس رہا ہوگا۔ ایک نیکی، صرف ایک نیکی، جسے آج ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔
وہاں اس ایک نیکی کی اہمیت انسان کے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ ہوگی۔ تو دعائیں مانگتے رہا کریں، اچھا نصیب مانگیں، نیکیوں کی توفیق مانگیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، اس کی محبت، اس کا ساتھ، اس کی دوستی مانگیں۔ جو بھی چاہیے ہو وہ صرف اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس مانگنے کا اجر بھی ملے گا اور وہ چیز وقت آنے پر آپ کو مل بھی ضرور جائے گی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔